بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی آئی ہے اس کا نام ہے 12 رقص شہزادیاں۔ 12 رقص شہزادیاں۔ 12 شہزادیاں ڈانس کرتی تھی۔ کہیں بھی کوئی پارٹی ہوتی وہ ڈانس کے لیے بلائی جاتی تھی۔ سب کی سب بہت ہی زبردست ڈانس کرتی تھی۔ اب ایک شہزادی جو کہ سب سے انوکھا ڈانس کرتی تھی وہ سب سے فرنٹ پر ہوتی تھی۔ ایک دن شہزادہ ان کا رقص دیکھنے کے لیے ایک پارٹی میں تشریف لے آیا۔ جیسے ہی وہ پارٹی میں انٹر ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ جو سب سے آگے والی شہزادی جو سب سے انوکھا ڈانس کرتی تھی اس پر اس کا دل آ گیا۔ اب اسے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، گھر گیا اور جا کر اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، وہ 12 رقص شہزادیوں میں سے ایک شہزادی ہے، اگر ہو سکے تو میری اس سے شادی کروا دیں۔ ابا حضور نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری شادی نہیں کرواؤں گا رقص کرنے والی شہزادیوں سے۔ شہزادی نے کہا کہ ابا جان کیا ہوا، وہ شہزادیاں تو ہیں نا، آخر کیا اگر وہ ڈانس کرتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن بادشاہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر اس نے ملکہ کو منایا اور اس شہزادی کے گھر کا پتہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر شہزادیوں کے ساتھ ناچ گانا اس لیے کرتی ہے کیونکہ ان سب میں سے اچھا ناچ گانا کرنا صرف شہزادی ہی کو آتا ہے۔ اب یہ تمام ماجرا سن کر شہزادے کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اب اسے ناممکن نظر آنے لگا کہ بادشاہ اب اس کی شادی اس غریب گھرانے کی لڑکی سے نہیں ہونے دے گا۔ اس نے فوراً سے یہ معاملہ اپنی ماں کو بتایا اور کہنے لگا کہ اماں جان وہ تو کسی غریب گھرانے کی شہزادی ہے، کیا آپ میری شادی اس سے کروا دیں گی؟ ماں نے انکار کر دیا، لیکن پھر وہ اس لڑکی کے پاس گیا دوڑتا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بے شک تم ایک چھوٹی کٹھیا میں رہتی ہو اور میں ایک شہزادہ ہوں، مگر میرے لیے اب زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں بھاگ چلتے ہیں، میں بھی اپنا شہر چھوڑ دوں گا، تم بھی چھوڑ دو۔ مگر وہ 12 رقص شہزادیوں میں سے وہ کہنے لگی، مجھے کیا معلوم تم مجھ سے محبت کرتے بھی ہو، یہ کل کلاں کو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو میرا کون سہارا، نہ تو میرے ماں باپ ہوں گے اور نہ ہی تم ہوگے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ تم تو کہیں بھی مرد ہو، کہیں بھی سہارا لے سکتے ہو، مگر میرا کیا حال ہوگا؟ اب شہزادے نے یہ بات سنی تو اسے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، مگر کیا تھا، شہزادی تو اس کی بات ماننے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ پھر ایک دن وہ ایک اور جگہ پر رقص کرنے کے لیے 12 کی 12 شہزادیاں ڈانس کرنے کے لیے پارٹی میں گئی، تو شہزادہ بھی اب اس شہزادی کے ساتھ ڈانس میں شامل ہو گیا۔ سب لوگوں نے وہ ڈانس کو بہت انجوائے کیا کیونکہ وہ شہزادی کے ساتھ ڈانس میں بہت مشغول ہو چکا تھا۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر شہزادے کی یہ حالت دیکھ کر، تمام ماجرا دیکھ کر سب لوگ حیرانی کے عالم میں آ گئے کہ یہ شہزادی کے ساتھ ڈانس کیوں کر رہا ہے۔ آخر بات جنگل کی آگ کی طرح تمام شہر میں پھیلنے لگی کہ شہزادے کو اس شہزادی سے محبت ہو گئی ہے، چنانچہ یہ ایک غریب گھرانے کی شہزادی ہے اور شہزادہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ ماجرا بادشاہ تک بھی پہنچا تو بادشاہ نے فوراً سے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میں کیا خبریں سن رہا ہوں، تمہارے چرچے ہر گھر میں مشہور ہونے لگے ہیں، تم کس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ بادشاہ کی یہ بات سنی تو شہزادے نے کہا کہ ابا حضور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں جس شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں میں اس کے بغیر اب ایک پل نہیں جی سکتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آج میری لاش سے آپ کو گزرنا ہوگا، میں خودکشی کر لوں گا تو پھر بھی تو آپ ساری زندگی مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے شہزادی سے ہر طرح سے بات کی ہے، مگر وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر میرے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہیں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس شہزادی کے گھر جائیں اور اس کا ہاتھ مانگیں اور پھر مجھ سے اس کی شادی کریں۔ اب بادشاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی تھی، معاملہ بہت سیریس ہوتا جا رہا تھا، شہزادے کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی تھی، وہ بستر پر آ گیا تھا۔ اب بادشاہ کی بھی پریشانی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا، کیونکہ بیماری کی حالت میں جانا شروع ہو گیا تھا اور اب آہستہ آہستہ اس نے بولنا بھی کم کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ فوراً سے بدلا اور اس نے کہا کہ میں اس 12 رقص کرنے والی شہزادی کے گھر جاؤں گا اور اس کے ماں باپ سے بات کروں گا۔ بادشاہ فوراً اس کے گھر پہنچا اور اس کی ماں باپ سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ
ہم راضی ہیں کہ اگر آپ شہزادے سے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا۔ شام کے وقت ہی فوراً سے مجمع اکٹھا کیا گیا اور شہزادے کا نکاح شہزادی سے ہو گیا۔ اب شہزادی اور شہزادے کو جیسے ہی شہزادی ملی تو شہزادے کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بستر مرگ سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بادشاہ اپنی اس بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش رہنے لگا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اگر غریب گھر سے ہے تو کیا ہوا، ہے تو اللہ ہی کی مخلوق۔ انسان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، نہ کہ دولت اور پیسے کا۔ بادشاہ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا اور اس طرح وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، یہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو۔